پہلے دن جب کالج میں قدم رکھا تو ایک پیاری سی لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام نازش تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کی خوبصورتی نے ہی متاثر کیا تھا۔ نازش کو اپنے حسن کا ذرا سا بھی احساس نہ تھا اور نہ وہ اس پر غرور کرتی تھی۔ اس کے حسن میں پاکیزگی تھی۔ اس نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ اسی سبب میں نے اس سے دوستی کر لی۔ کالج کی لڑکیاں نازش سے حسد کرتی تھیں کیونکہ اس کی چمکتی آنکھوں اور چاند چہرے سے وہ احساس کمتری میں گھر جاتی تھیں۔ ہم دونوں کے خواب ایک جیسے تھے۔ ہم دونوں ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں۔ پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھی۔ خدا نے اسے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ہم دوسری لڑکیوں کی طرح گپ شپ میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بس ہمہ وقت پڑھائی میں گم رہتے تھے کیونکہ ہمیں ڈاکٹر بن کر اپنی منزل حاصل کرنا تھی۔ امتحان شروع ہونے والے تھے۔ میرا اور نازش کا رول نمبر آ گیا تو ہم الگ الگ گروپ میں بٹ گئے۔ پیپرز ہو گئے تو میں نے اس کے گروپ کی لڑکیوں سے پوچھا، نازش کے پیپرز کیسے ہوئے ہیں؟ پھر جو بات سامنے آئی وہ حیرت انگیز تھی کہ اس نے تو کوئی پیپر ہی نہیں دیا۔ یہ خبر مجھے غمزدہ کر گئی۔ جو لڑکی کہا کرتی تھی کہ مجھے ہر صورت اپنے والدین کے خوابوں کی تکمیل کرنا ہے، میں فوراً اس کے گھر گئی۔ وہ بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، نازش تمہیں کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ وہ رونے لگی اور بولی، جہاں آرا میں بہت بیمار ہوں، چکر آتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے، لیکن والدین کو میری بیماری کا یقین ہی نہیں آتا۔ ایک بار امی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، مگر میں چند قدم چل نہیں سکتی، اس وجہ سے پیپرز نہیں دے سکی۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اس کی امی آ گئیں اور بولی، جہاں آرا تم نازش کو سمجھاؤ کہ ضد نہ کرے، اس کے چچا شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور یہ منع کر رہی ہے، بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر نازش مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گئی تو وہ رو رہی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، دلاسا دیا اور پوچھا، تم نے اپنی امی سے نہیں کہا کہ شادی بعد میں کریں، پہلے تعلیم مکمل کرنے دیں؟ تمہارا شمار تو اچھی طالبات میں ہوتا ہے۔ جانے کیا بات ہے جہاں آرا، یہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ کہتے ہیں تم تیزی سے موٹی ہو رہی ہو، تمہارا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے، بدحیت ہو جاؤ گی تو کون تم سے شادی کرے گا؟ میں نے کئی بار کہا ہے کہ آپ کو شادی کی جلدی ہے اور میں بیمار ہوں کیونکہ میرا ہارمون سسٹم جام ہو گیا ہے، مگر وہ جانے کیوں مجھے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھانے سے ڈرتے ہیں اور جلدی شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ شادی بھی اسی ہفتے کر رہے ہیں، مجھے پیپرز بھی نہیں دینے دیے۔ جوں توں کر کے کم از کم پیپر تو دے ہی دیتی، مگر اب تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھو تو والدین کا ستم، اگر انہوں نے مجھے اس طرح ودا کرنا تھا تو کیوں دکھائے تھے ڈاکٹر بننے کے خواب؟ اب آنن فانن شادی کر کے میرا کیریئر تباہ کر رہے ہیں۔ واقعی میں بیمار ہوں، بھوک ختم ہو گئی ہے، سانس پھولتا ہے، بار بار کہتی ہوں کہ ایک بار تو ڈاکٹر کو دکھا دو، مگر ان کا خیال ہے کہ میری بیماری کا علاج بس شادی ہی ہے۔ شاید اس لیے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے کہ ڈرتے ہیں واقعی کوئی بیماری ہی نہ نکل آئے تو علاج کروانا پڑے گا۔ کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں؟ تم اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرو، وہ تمہارا چچا زاد ہے اور تم کو بچپن سے پسند کرتا ہے، اس سے کہو کہ تم کو پڑھنے کی مہلت دے۔ بات کی ہے میں نے، مگر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ شادی کے بعد پڑھ لینا، اسے بھی جیسے شادی کا شوق ستا رہا ہو۔ پہلے تو کہتا تھا کہ نازش تم جتنا چاہو پڑھو، میں تمہارے ڈاکٹر بننے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنوں گا، مگر اب اسے بھی میرے والدین نے اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ کہتا ہے کہ تم لڑکی ہو، نہ بھی پڑھا تو کیا، میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تم گھر چلانا اور میں کما لوں گا۔ ماں باپ کے سمجھانے سے اس کے بھی خیالات بدل گئے ہیں۔ اب وہ جلد شادی سے بہت خوش ہے۔ تمہیں پتا ہے خیام مجھے پسند ہے، میں اس کو بہت چاہتی تھی، پر اب تو مجھے ہر وقت اس پر غصہ آتا ہے۔ اس نے بھی میری بات نہیں مانی۔ تب میں نے سرد آہ بھر کر کہا، جب وہ تم کو پسند ہے اور تمہارے گھر والوں کو بھی،
तुम भी उसे पसंद हो तो बनता खेल मत बिगाड़ो और कर लो शादी, शायद उसमें तुम्हारी भलाई हो। रही बीमारी तो तुम्हारी माँ बाप इलाज के खर्चे से डर रहे हैं, ससुराल वाले तो तुमको बखुशी कबूल कर रहे हैं, वो करवा लेंगे तुम्हारा इलाज भी। नाजिश ना उम्मीद सी हो गई और कहने लगी, तुम मेरी प्यारी सहेली हो, तुम भी ऐसा कह रही हो। किस्मत में हुआ तो पढ़ाई बाद में कर लूंगी। अच्छा तुम मेरी शादी में आओगी ना? उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली लड़की देखी थी जो अपनी पसंद के मंगेतर के साथ शादी होने पर भी इतनी नाखुश थी। मैं उसे खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गई क्योंकि मामला मेरी समझ से बाहर था। हफ्ते बाद उसकी शादी थी। मायूं वाले दिन उसकी अम्मी खास तौर पर मुझे बुलाने आई। फिर धूमधाम से उसकी शादी हो गई। रुखसती वाले दिन नाजिश मुझसे गले मिलकर खूब रोई। उसकी शादी के बाद मैं प्रैक्टिकल की तैयारी में लग गई। पेपर्स हो गए, गर्मियों की छुट्टियां मिली तो मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। एक ख्याल था कि अब नाजिश के घर जाऊंगी। यकीन था कि शादी के बाद वो अपने घर जाकर खुश रहेगी और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, वरना उसका इलाज हो जाएगा। मैंने पता करवाया कि वो मैके कब आएगी। उसकी वालदा ने कहलवा भेजा कि नाजिश मैके में ही है। मैं फौरन उसके घर चली गई मगर उसकी हालत देखकर शशतर रह गई। वो उजड़ी हुई अपने कमरे में पलंग पर पड़ी थी, हड्डियों का ढांचा मगर पेट बड़ा हुआ। मेरी आवाज सुनकर उठी और गले लग गई। उसके गले में सिसकियां फंसी हुई थीं। उसको इतना दुख था कि ठीक तरह रो भी न सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला, पलंग पर लेटाया और अहवाल पूछा। कहने लगी कि शादी के बाद मेरी तबीयत ना संभली बल्कि बिगड़ने लगी, नकाहत बढ़ने लगी, यहाँ तक कि मैं खड़ी ना हो सकती थी। खाना खाती तो मुंह को आता था। ख़याम से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे चक्कर आते हैं और पेट बढ़ता जाता है। उसने अपनी माँ से बात की। चची अनपढ़, अपनी पड़ोसन से मशवरा किया, वो और जाहिल थी। कहने लगी, मुझे तो कोई और बात लगती है, पहले घर में दाई को बुलवा कर दिखा दो। क्या खबर, क्या मामला है? अस्पताल तक बात जाएगी तो तुम लोगों की बदनामी हो जाएगी। गर्ज पड़ोसन ने चची को ऐसे शक में डाल दिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अम्मी को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बेटी का मामला बड़ा हुआ लगता है। मैंने मोहल्ले की दाई को बुलवाया था। उसने कहा है कि कल शादी हुई, आज कैसे मामला इतना बढ़ गया। ये मैके से ही मामला था। लड़की की माँ को बुलवाकर बात करो, वही इस राज से पर्दा उठा सकती है कि क्यों इतनी जल्दी चटमंगनी पर ब्याह कर दिया। पढ़ाई से भी आनन फानन हटा लिया और सोचने की भी मोहलत ना दी। बस जल्दी जल्दी अपनी बला आप लोगों के सर डाल दी ताकि खुद बदनामी से बच सकें। लेकिन कत्ल की तरह गुनाह कबीरा भी नहीं छुपते, बुराई आखिर जाहिर होकर ही रहती है। ऐसी बातों ने सास ससुर और ख़याम को नाजिश से बज़्ज़न कर दिया। उन्होंने भी जहालत का सबूत दिया। बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाते मैके की दहलीज पर छोड़ गए, ये कहकर जिसका गुनाह है वही सजा भुगतें, हम क्यों पराई बला अपने सर लें। उन्होंने तलाक लिखी तो उसमें बदचलनी का इल्जाम भी लिख दिया। गर्ज मेरी सहेली को कोई खुशी रास ना आई। उसका चेहरा और हाथ पांव सूखते जा रहे थे, ग़िज़ा बंद हो गई थी और अब सिर्फ दूध के चंद घूंट पीकर जिंदा थी। उन्हीं दिनों नाजिश के बहनोई जफर लंदन से आ गए। वो डॉक्टर थे। घर वाले नाजिश को मुख्तलिफ सवालात से हिरासा कर रहे थे कि बता, तेरा ऐसा हाल क्यों कर हुआ। बहनोई ने उसकी हालत देखी तो कहा, मुझे लगता है इसके पेट में रसोली है। आप लोगों ने बर वक्त इलाज क्यों नहीं करवाया। सास ने दबे लफ्जों कहा कि बदनामी के खौफ से नहीं दिखाया। कमाल है, जफर ने कहा। आंटी, आपकी लड़की मौत के मुंह में जा रही है और आप इस डर से उसको डॉक्टर को नहीं दिखा रहे कि बदनामी होगी। उसने फौरन एम्बुलेंस मंगवाई और नाजिश को अस्पताल ले गए। टेस्टों से पता चला कि पेट में रसोलियां बढ़ चुकी हैं। उनका ऑपरेशन होगा मगर ऑपरेशन कामयाब ना हो सका क्योंकि रसोलियां बर वक्त इलाज ना करवाने के बाइस कैंसर में तब्दील हो चुकी थीं। जफर घर वालों पर चरागपा था कि हद कर दी आप लोगों ने गफलत की। एक बार भी बेटी का एक्सरे ना करवाया। पढ़े लिखे होकर भी इतनी गफलत और उल्टी सोच, जबकि बच्ची बेचारी रो रो कर यकीन दिला रही थी कि वाकई उसको कोई बीमारी है, डॉक्टर से इलाज करवाएं।
اب نازش کے والدین کو ہوش آیا کہ غضب ہو گیا۔ وہ ایک ہی بات سوچتے رہ گئے اور بدنامی سے بچنے کی ترکیبیں کرتے رہے۔ ادھر خیام کے والدین کی ذہنی حالت بھی ایسی ہی ہوئی کہ بدنامی کے خوف سے بہو کو علاج کے لیے ہسپتال نہیں لے گئے اور جاہل قسم کی دائی کی بات کا یقین کر لیا۔ کتنا ظالم ہے ہمارا معاشرہ کہ سکے ماں باپ اور شوہر نے بھی سیدھی سادی لڑکی کے رونے بلکنے اور قسمیں کھانے کا یقین نہ کیا اور الٹے سیدھے سوالات کر کے اس کو پریشان کرتے رہے۔ بیچاری نازش رو رو کر بے حال تھی۔ وہ آپریشن سے ڈرتی تھی اور اب جبکہ سب ڈر ختم ہو چکے تو اس کے والدین رو رو کر نڈھال تھے۔ سسرال والے ندامت محسوس کر رہے تھے کہ ان سے کتنی فاش غلطی سرزد ہوئی۔ دیہاتی نہ تھے، شہری تھے، پھر بھی ایک شریف لڑکی کا علاج کرانے کے بجائے اس کو بدچلن سمجھ لیا۔ آخری بار ملاقات میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جہاں آرا دیکھ لینا، جب میں مر جاؤں گی پھر سب روئیں گے۔ تکلیف سے مجھ سے 2 قدم چلا نہیں جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ گناہگار کا نام بتاؤ، حالانکہ میرے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ میرا یہ حال ہے۔ اگر میں بیمار نہ ہوتی تو میرا اتنا برا حال تو نہ ہوتا۔ اب مجھے جینے کی تمنا بھی نہیں ہے۔ نازش صرف 2 ماہ زندہ رہ سکی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ظفر کو نازش کے فوت ہونے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر پہلی سٹیج پر اور جلد علاج ہو جاتا تو نازش کی زندگی بچائی جا سکتی تھی، مگر گھر والوں نے دیر کر دی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بے گناہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔